پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ہر سال بارشوں کی شدت اور مونسون سے متاثر ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں میں بارشوں نے شدید تباہی مچائی ہے، جس میں ملک کے کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مطابق اب تک 178 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 490 کے قریب زخمی ہیں۔ یہ اموات صرف پنجاب میں واقع ہوئی ہیں، جس میں سب سے زیادہ نقصانات راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد اور شیخوپورہ میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب تک خیبر پختونخوا میں اب تک 23 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دریا سوات میں طغیانی سے آپ نے بھی ملاحظہ کی ہوگی، جس میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے لہروں کی نظر ہو گئے۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ پاکستان کے باسیوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر سال مونسون کی شدت سے یہاں کے لوگ ان حالات کو فیس کرتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے نظر دوڑائیں تو 2002-2003 میں سیلاب نے تباہی مچائی، اس کے بعد 2022 میں سب سے زیادہ تباہی مچائی، جس میں ملک کا 1/3 حصہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیلاب اور مونسون کی شدت کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے 2002 اور 2003 میں جو ایک سیلابی صورتحال ہوئی تھی اس کے اوپر۔ 2002 اور 2003 میں بھی ملک میں شدید سیلاب آیا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہو سکی باقاعدہ طور پہ، لیکن چند ایک پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا، جس میں 1.6 ملین افراد، مطلب 10,06,000 لوگ مجموعی طور پر متاثر ہوئے تھے، جو سیلاب کی زد میں آئے تھے، اور اس میں 370 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اور اس میں جو مجموعی طور پر لوگ سیلاب سے افیکٹ ہوئے وہ تقریباً 30 لاکھ سے 30 لاکھ کے قریب ہے۔ اس میں صوبہ بلوچستان بھی شامل ہے، جس میں 80 افراد ہلاک ہوئے اور 170 زخمی ہوئے۔ صوبہ پنجاب میں بھی اس سیلاب کے اثرات رہے، جس میں 65 افراد صوبہ پنجاب سے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں 46 افراد ہلاک ہوئے۔ آزاد کشمیر بھی اس سیلاب کی لپیٹ میں تھا، تو آزاد کشمیر میں تقریباً 36 افراد رپورٹ ہوئے ہیں۔ سیلابیوں نے زرعی اراضی اور کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ پنجاب میں 60 ایکڑ اراضی اور 10 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصل تباہ ہوئی، مطلب 60 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ ویسے زمین متاثر ہوئی ہے، اور 10 لاکھ جو ہے پکی ہوئی فصل تھی، کھڑی فصل تھی، جس میں سیلاب کی زد میں آ گئے۔ سندھ کے متاثرہ علاقوں میں فصلوں اور مویشیوں کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، جس میں رہائشی گھر بھی بہت زیادہ جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں، جن میں ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے، جن کے گھر ٹوٹ گئے۔ بوسیدہ اور کمزور عمارتوں کی وجہ سے کچے مکان تھے وہ سیلاب کی زد میں آ گئے۔ خیبر پختونخوا میں 6000 مکانات تباہ ہوئے، آزاد کشمیر میں 2500 مکانات تباہ ہوئے، اور اسی طرح بالترتیب سیلاب نے کافی تباہیاں مچائیں، جس سے عام لوگوں کی زندگی اجرن ہو گئی۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو جو شمالی علاقہ جاتا ہے، جو ہمارا پہاڑی علاقہ ہے، آزاد کشمیر ہے، مری والی سائڈ ہے، راولا کوٹ ہے، اس سائڈ میں لینڈ سلائڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ آتا ہے، اور وہاں پہ جو سیاحات ہوتے ہیں وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بےچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ان علاقوں میں جو سیاح آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس سے شدید متاثر ہوتے ہیں، اور وہاں کی مقامی آبادی بھی متاثر ہوتی ہے۔ 2002 اور 2003 کے سیلاب پاکستان کی تاریخ کے شدید ترین سیلابوں میں سے شمار ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ملک کے مختلف صوبوں میں وسیع پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ان تباہ کاریوں سے ملک کے بنیادی ڈھانچے اور معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 2022 میں جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے اس کے بارے میں۔ 2022 کے مونسون سیزن میں پاکستان کو غیر معمولی اور تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، جسے ملک کے تاریخ کے بدترین سیلابوں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ اس سیلاب نے پاکستان کے 1/3 حصے کو پانی میں ڈبو دیا، اور بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات ہوئے۔ یہ سیلاب موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا واضح ثبوت ہے، جس نے ملک کے بنیادی ڈھانچے، زراعت اور لوگوں کی زندگیوں کو بری طرح متاثر کیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق اس سیلاب کے نتیجے میں 1739 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 650 کے قریب بچے شامل ہیں، 12,000 سمتھنگ کے قریب لوگ زخمی ہوئے، اور اس میں مجموعی طور پر 80 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، جن میں سے 13 لاکھ لوگ ابھی بھی عارضی پناہ گاہوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس میں ٹوٹل 30 ملین سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے، جس میں پاکستان کی معیشت کو تقریباً 14.2 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا، جبکہ مجموعی نقصان جو ہے وہ 15.2 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ اس میں جزوی طور پر 23 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے، جن کے گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے، اور فصلوں کی جہاں تک بات کی جائے تو 44 لاکھ ایکڑ زرعی رقبے کی جو فصل، کھڑی فصل تھی، تیار فصل تھی، وہ سیلاب کی زد میں آئی اور شدید تباہی کا باعث بنے۔ اس میں پاکستان کے زرعی شعبے کو شدید دھچکا لگا۔ اس میں کئی مویشی جانور بھی ہلاک ہوئے، جس میں 8
लाख के करीब मवेशियों की तादाद बताई जाती है। और जाहिर है जब सैलाब आता है बस्तियों में, नदी नालों में, दरियाओं में, तो दरियाओं के इर्द गिर्द जो बस्तियां आबाद होती हैं वो भी इससे तबाह होती हैं। और उसमें जो सड़कों का नुकसान होता है, तकरीबन 8000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें और 400 के करीब पुल जो है वो तबाह हुए हैं। इसमें 3000 के करीब स्कूल, कॉलेजेस और छोटे पैमाने पर जो मराकज थे, तबी मराकज थे, उनको भी नुकसान पहुंचा है। अब जाहिर है इस बड़े खमीने और नुकसानात के साथ साथ बिजली और मवासलाती निज़ाम भी पूरी तरह मुतासर हुआ है। इस सैलाब से सबसे ज्यादा सूबा सिंध और बलूचिस्तान मुतासर हुआ है, जहाँ बिल तरतीब 70% और 84 अजला की आफत ज़दा करार दिया गया है। मतलब इन दो सूबों का, सिंध और बलूचिस्तान, 70% रकबा जो है वो सैलाब की जद में था। और तकरीबन इनके 84 अजला बनते हैं जो सैलाब की जद में आ गए थे। इन इलाकों में तवील अरसा तक सैलाबी पानी खड़ा रहा है, जिससे लोगों की बहाली और रोजमर्रा की जिंदगी शदीद मुतासर हुई। 2022 के सैलाब ने ये बात वाज़ेह की कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। मतलब जब भी मानसून की बारिशों की शिद्दत इख्तियार होती है तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो सबसे ज्यादा सैलाबों की जद में आता है। माहिरीन का कहना है कि इस कुदरती आफत से बचाव के लिए कुदरती नदी नालों की बहाली, तामीराती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद और निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाने जैसे इकदाम की जरूरत है। अब ये देखो ये इकदाम कब तक हो पाएंगे। 70 साल तो गुजर गए हैं, अब मजीद पता नहीं कितने और साल दरकार हैं कि जब हम डैम बनाना शुरू करेंगे, इकट्ठा करना शुरू करेंगे, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, लोगों की फसलें बचाई जा सके और लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा सके।